السلام علیکم۔ آج کی تحریر ہے کانچ سے لو اس قلم ابو ہریرہ، ادبی ناول آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ بر وقت ہماری دلچسپ کہانیاں، ناول اور معلومات سے بھرپور ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ ابے الو، یہ کیا کر دیا تم نے؟ ساری چائے اوپر گرا کر میرے کپڑوں کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ کون ہے بھائی اس ہوٹل کا مالک؟ مالک کدھر ہے اس ہوٹل کا؟ کامی اس ہوٹل پہ ایک کم عمر ملازم تھا۔ وہ سیٹھ درانی کے رد عمل پر سہم کر ایک طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کھلاہٹ اس کے چہرے پر عیاں تھی۔ اسی اثناء میں ہوٹل کا مالک بھاگتے ہوئے آیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی رگیں تن گئیں۔ غصے سے اس کے ماتھے پر لکیریں ابھر چکی تھیں۔ بھائی صاحب، یہ کس قسم کے اناڑی اور اجڑ ملازم رکھے ہوئے ہیں آپ نے؟ میرے اتنے قیمتی سوٹ کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ اب میں چائلڈ لیبر کے حوالے سے منعقدہ میٹنگ پہ کیسے جاؤں گا؟ سیٹھ درانی صاحب سوسائٹی فار دی پروٹیکشن آف دی رائٹس آف چلڈرن کے اہم رکن تھے۔ ان الفاظ کے ساتھ وہاں سے اٹھ کر چلتے بنے۔ اٹھ حرام زادے، 2 ہفتے ہو گئے ہیں تجھے ابھی تک چائے پیش کرنا نہیں آئی۔ تمہاری ماں نے سوائے تمہیں پیدا کرنے کے اور کیا ہی کیا ہے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، آئندہ اس ہوٹل پر نظر مت آنا۔ شکل گم کر اپنی۔ ٹوٹی ہوئی پیالی کی کرچیاں چونتے اسے مالک کی لات پڑی اور وہ اوندے منہ گر پڑا۔ ایک نوکدار کرچی اس کے ہاتھ میں چبھی اور خون رسنے لگا۔ یہ کرچیاں تو اصل میں اس کے دل کی ہوئی تھیں اور وہ محض اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی خاطر اپنی انا کے ٹکڑے، بچے کچے ٹکڑے اٹھا کر اکٹھے کرتا ہوا اپنی بیمار ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کی خاطر حال دہائیاں دیتا رہا، مگر اسے دھکے دے کر نکال دیا گیا۔ رسول نگر میں آج کا سورج معمول کے مطابق طلوع ہوا، مگر کامی کے لیے یہ صبح اور یہ دن ہرگز معمولی نہ تھا۔ وہ ہمیشہ سورج کے طلوع ہوتے ہی اپنے اندر امید کا سورج روشن کیے گھر سے کام کی خاطر نکلتا تھا۔ آج اس کے من کے سورج کو گرہن لگ چکا تھا۔ وہ ہوٹل کی تیاری کے ساتھ گھر سے نکلا، مگر آج اس کی منزل ہوٹل کی بجائے ہاشمی ولاس تھی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بتائے ہوئے ہنر کو آزمانے چلا تھا۔ چھپتے چھپاتے اور لوگوں کی نظروں سے بچتے ہوئے وہ اس بڑی سی کوٹھی کے سامنے موجود تھا۔ یہ کوٹھی شہر کی بہت بڑی کاروباری شخصیت شیخ ہاشم کادوانی کی تھی، جس کا نام فیاض سخی دل لوگوں میں لیا جاتا تھا۔ اس نے اپنے منصوبے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے دستک دی تو گارڈ نے دروازہ کھولا۔ اس نے سچ اور جھوٹ کو ملا کر بھرپور اداکاری کرتے ہوئے اپنا مدعا بیان کیا کہ اسے پیسوں کی مد میں امداد کی اشد ضرورت ہے۔ کوٹھی کے ملازموں کو سخت ہدایت تھی کہ کسی سوالی کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجنا، اس لیے ملازم واپس پلٹا تاکہ سیٹھ کو صاحب کو جا کر بتایا جا سکے۔ اندرون گھر کا داخلی دروازہ الگ تھا، جبکہ بیرون گیٹ سے اندرون گیٹ تک کا یہ سارا حصہ وسیع لان پر مشتمل تھا۔ ملازم کے اندر جاتے ہی کامی نے اپنے دوستوں کے دیے ہوئے مشورے پر چلتے ہوئے ارد گرد کا جائزہ لیا اور پھر انہی کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق وہ کوٹھی کے عقب کی جانب چل پڑا۔ وہاں باہر کی جانب سے ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جو اندر ایک کمرے میں کھلتی تھی، جسے گھریلو آفس کا نام دیا گیا تھا۔ اس آفس نما کمرے میں لین دین کے معاملات اور اس کے علاوہ علاقے کے غریب لوگوں اور مساجد اور مدرسے کی امداد کے لیے فنڈ مختص کیے جاتے تھے۔ کمرہ اس مقصد کے لیے مہینے کے ابتدائی دنوں میں کھلتا تھا، جبکہ ابھی مہینے کے آخری دن چل رہے تھے۔ کامی نے کھڑکی کو ہاتھ سے دھکیلا اور خوش قسمتی سے وہ کھلتی چلی گئی۔ اس نے ارد گرد اطراف کا جائزہ لینے کے بعد اندر چھلانگ لگا دی۔ وہ جلدی جلدی چیزیں الٹ پلٹ کرتے ہوئے سارے دراز کھول کر تلاشی لینے لگا۔ پیسے اور اس کے درمیان محض چند انچ کا فاصلہ باقی تھا۔ قریب تھا کہ وہ حرام کو گلے لگاتا، مگر اس کی قسمت کا فیصلہ شاید آسمانوں پر ہو چکا تھا۔ اسی دوران سیٹھ صاحب کے نوکر چاکر اس کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ شاید انہیں شک ہو گیا تھا۔ وہ رنگے ہاتھوں پکڑا جا چکا تھا اور ملازموں کے مکے اور تھپڑ اس کے چہرے پر ثبت ہو رہے تھے۔ کامی زاروں قطار رو رہا تھا۔ ہاشمی صاحب نے اپنے ملازموں کو کامی کو آزاد کرنے کا حکم دیتے ہوئے ان سب کو کمرے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ وہ خود چل کر اس کے پاس آئے۔
اس نے کامی کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا، مگر اسے تو جیسے بجلی کے تار نے چھو لیا تھا۔ وہ سہم کر ایک دم پیچھے ہٹا۔ اس کے ذہن میں وہ ساری کہانیاں چلنے لگیں جس میں وڈیرے لوگ بچوں کو جنسی تسکین کے لیے استعمال کرنے کے بعد جنگل میں پھینک دیتے تھے۔ اس کی سوچوں کا محور ٹوٹا جب ایک بدرانہ شفقت بھرا ہاتھ اس کے کندھے پر پڑا تھا۔ انہوں نے اسے تسلی دی اور پھر پوچھنے لگے کہ جب تمہیں امدادی رقم مل ہی جانا تھی تو پھر تم نے یہ انتہائی قدم کیوں اٹھایا؟ ڈر کے مارے اس کی زبان بند تھی اور اس کے منہ سے صرف سسکیوں کی آوازیں ہی نکل رہی تھیں۔ ہاشمی صاحب کے دلاسے اور تسلی نے اپنا کام کر دکھایا اور اس نے ہوٹل سے لے کر اپنے دوستوں تک کی ساری کہانی بیان کر دی۔ کامی نے جب اپنا تعارف کروایا تو پتہ چلا کہ اس کے والد صاحب کسی زمانے میں ہاشم صاحب کے ملازم رہ چکے تھے۔ وہ کافی دیر سوچتے رہے، پھر انہوں نے اسے اپنا ملازم رکھنے کا فیصلہ کیا، مگر اس وعدے کے ساتھ کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھے گا اور ایک دن بڑا آدمی بن کر نادار لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے ان کا یہ احسان ضرور چکائے گا، تاکہ دیے سے دیا جلتا رہے اور کارواں بنتا رہے۔ ایک طرف وہ تحریک کے اہم رکن سیٹھ صاحب تھے کہ جن کے کپڑے داغدار ہونے پہ انہوں نے کامی کی عزت نفس پر داغ لگائے، اور پھر وہ ہوٹل کا مالک جو 100-150 روپے دے کر اسے زر خرید غلام اور لا وارث سمجھ بیٹھا تھا۔ جبکہ دوسری طرف یہ ہاشم صاحب تھے جن کے گھر میں نقب لگانے کی کوشش کرنے والے کے مسائل کی اصل روح کو جان کر انہوں نے اس کی شخصیت سازی کی مثال قائم کر دی اور اسے لٹیروں، چوروں اور ڈاکوؤں کی صف میں شامل ہونے سے بچا کر ایک قابل شہری بنانے کو ٹھانی۔ معاشرے میں ایک اور ہاشم صاحب متعارف کروانے کا سوچا جو لوگوں کو ذالین والے راستے پر اتار کر سوائے سبیل اور صراط مستقیم پر چلا سکے۔